طاقتور، سب سے جری، سب سے بہادر، اونچا لمبا قد، بڑا جسم، ایک بڑے سے گھوڑے پر بیٹھ کر وہ عباس کے سامنے آیا۔ تو جب عرب میں روایت تھی کہ جب دو فوجی آمنے سامنے ہوتے تو رجز پڑھتے تھے، رجز پڑھتے ہوئے اپنے اپنے خاندان کا تعارف کرواتے تھے، لیکن عرب کے مسلمان رجز پڑھتے ہوئے خاندان کا تعارف کرواتے ہوئے گھبراتے تھے۔ یہ خاندان کا تعارف کرواتے ہوئے باپ کا نام بھی بتایا جاتا ہے، دادے کا نام بھی بتایا جاتا ہے، پردادے کا نام بھی بتایا جاتا ہے، پھر اس کے باپ کا نام بھی بتایا جاتا ہے، 7 پشتوں تک نام بتائے جاتے تھے۔ اب قریب سامنے آیا، قریب نے رجز نہیں پڑھا، شجرے والا، اس نے کہا میں عرب کا سب سے بڑا بہادر ہوں، دیواریں دیکھ کر مجھے کانپتی ہیں، عرب کے بچے میرے نام سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے سورما مجھے دیکھ کر سر جھکا دیتے ہیں۔ رچ پڑا، یہ کہنے کے بعد عباس سے کہتا ہے اب آپ اپنا تعارف کروائے۔ جب کہا نا آپ اپنا تعارف کروائے، اسی وقت عباس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دے کر جملہ کہا، جب کہا نا آپ اپنا تعارف کروائے، عباس نے کہا تیرا نام صحرا کی ایک آوارہ عورت نے رکھا ہے، تیرا نام صحرا کی ایک آوارہ عورت نے رکھا ہے، اور میں عصمت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں پلید لوگوں کے سامنے پاک لوگوں کے نام نہیں لیتا۔ آخری آدمی بتا جب وہ بڑا بہادر تھا، اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اس میں غازی سرکار بچہ سا ہے، تو جب کہا نا عباس نے کہ ہم ناپاک لوگوں کے سامنے پاک لوگوں کے نام نہیں لیتے، تو 90,000 کے لشکر میں سے ایک پیچھے سے بولا قریب کو، قریب پیچھے آ جا، یہ علی کا بیٹا ہے، چھوڑے گا نہیں۔ یہ علی کا بیٹا ہے، چھوڑے گا نہیں۔ جب قریب نے عباس کے تیور دیکھے تو قریب نے اپنے قدم پیچھے کرنا شروع کی، ڈر گیا نا۔ عباس کا جواب تے چہرے دا جلال، عمر تھی 13 برس کی، معصوم عمر کا محتاج نہیں ہوتا، یہ تو 3 دن کا بھی کیوں نہ ہو، جھولے کے اندر کلہ اجدر کو بھی جیت لیتا ہے۔ صحیح ہونا تصور ہے کھین کے آؤ، 90,000 کا لشکر، قریب کے سامنے غازی، اور غازی کی نگاہ صرف قریب پر نہیں، 90,000 کے ہر بندے پر نظر ہے، ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ عباس مجھے دیکھ رہا ہے، ہر بندہ سمجھ رہا ہے عباس مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب کہانا قریب پچھو ہٹ ککھ نہ راسیا، علی دا پوتری چھوڑی سی کوئی نہ سنیا مگر گدال ہو سی دے آدھے کھڑے۔ اب قریب نے پیچھے کی طرف قدم کرنا شروع کی، عباس نے اپنا گھوڑا آگے کرنا شروع کیا۔ لطف نہیں لے رہے آپ حضرات، جنگ پردہ بیٹھے والی بندے ستے بیٹھے، اور میں تلوار بھی چاہ کے نہیں آ سکتا نا، چھو جاتا ہوں۔ یعنی قریب نے قدم پیچھے کرنا شروع کیے، عباس نے اپنے گھوڑے کے قدم آگے کرنا شروع کیے۔ عباس نے آگے بڑھے کہا لڑتا کیوں نہیں، لڑنا، لڑتا کیوں نہیں، تلوار اٹھا لڑ۔ قریب آگے سے کہتا ہے میں چھوٹوں سے نہیں لڑتا، اتنا کہنا تھا۔ عباس نے گھوڑے کو چھوڑا، قریب کے گھوڑے کے پاس ہے، قریب کو گریبان سے پکڑا، آسمان میں فضا میں اٹھایا، زمین پر پٹکا کہ قرآن بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے جو ہمیں چھوٹا کہتا ہے۔ جو میں چھوٹا کہتا ہوں، عباس نے کہا اٹھ تلوار اٹھا لڑ، کون تے کام کر ختم۔ اس نے سمجھا کہ عباس پہلے وار کر لیا، عباس نے کہا لڑ، وار کر پہلا، میں کھڑا ہوں۔ اس کے کچھ سانس میں سانس مگر بھاوے تے میں گھوڑے غازی مریدا، اللہ غازی سرکار اپنے دشمن کو چھوڑے نہیں ویسے، بھاوے علم دی کوئی توہین کر چھوڑے، غازی نہیں چھوڑے، غازی نے کہا مالک بچا، غازی کے جلال سے اللہ بچائے۔ اب اس نے سمجھا کہ غازی سرکار مجھے مار دیں گے،
اٹھ تلوار اٹھا، پہلا وار تو کر. اس کی ہمت جان میں جان ہے، تھوڑی سی ہمت ہے، وہ کھڑا ہوا. اچھا وار کر. اچھا عرب میں ہوتا ہے وار کرنے کے لیے پورے بدن کا خون اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ جوش آئے. جب جوش آتا ہے تو گھوم کر تلوار چلائی جاتی ہے. اس نے پورے بدن کا جوش اکٹھا کیا، خون اکٹھا کیا. جب اس کا خون اس کے قلب میں آیا، اس نے جوش سے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر ہوا میں لہرائی، ہوا میں لہرا کر تیزی سے عباس پر وار کیا. ابھی عباس دیکھ رہا تھا. ابھی جیسے ہی تلوار عباس کے سر پر آنے لگی، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے پہلے عباس نے اپنی تلوار نکال کر اس کے وار کو روکا. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے پہلے اس کی تلوار کے پاس نے اس کی تلوار کو روکا. وار کو روک کر عباس نے خدا کی قسم کبریائی نگاہوں سے قریب کی آنکھوں میں دیکھا. قریب کی تلوار چھوٹ گئی، بدن کانپنے لگا. ایسے لگتا تھا قریب کی روح نکل گئی ہے، قریب کی روح نکل گئی ہے. قریب وہیں پر ساکت ہو گیا. یا عباس نے ایک ہی لمحے میں تلوار چلائی، قریب کے سر کو کاٹ کر ہوا میں اڑایا. قریب کا سر ہوا میں تھا. یا خون کا ایک قطرہ صفین کے میدان میں گرا. یا عباس 7 قدم آگے جا کر تلوار نیام میں رکھ چکا تھا. ابھی اس کا سر ہوا میں تھا، عباس 7 قدم آگے جا چکے تھے اور اپنی تلوار نیام میں ڈال چکے تھے. اب یہاں پر آخری جملہ اور اب تھک کر نہ سنے گا. جب عباس نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی نا تو ابراہیم روایت میں ملتا ہے کہ مالک اشتر دوڑتا ہوا عباس کے پاس دوڑتا ہوا آیا. کہا عباس اپنی تلوار دکھا. یا تھک کے سن، عباس اپنی تلوار دکھا، اپنی تلوار دکھا. عباس نے تلوار نکالی، مالک اشتر کو دی. مالک اشتر نے تلوار دیکھی. کہا عباس اس میں نہ خون کا دھبا ہے، نہ خون کا دھبا ہے، نہ خون کا قطرہ ہے، نہ اس میں کوئی داغ ہے. تو نے سر بھی کاٹ لیا، اس کے سر سے خون بھی نکلا، صفین کے میدان میں بھی گرا. تیری تلوار پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم بھی قتل کرتے ہیں، تلوار خون سے بھر جاتی ہے، تیری تلوار پر خون کیوں نہیں لگا؟ عباس مسکرا کر یاد رکھنا مرنے والا نجس تھا، ہاتھ تطہیر کے مالک کا تھا. دونوں بازو بلند کر کے ہاتھ تطہیر کے مالک کا تھا، مرنے والا نجس تھا. یہ ہے ایسے مارا عباس نے علی کے دشمن. ایک بلندر صلوات پڑھی. بس سامنے گرامی کرو، لاکھ فضائل پڑھا جائے جب تک آنسو نہ بہائیں حسین کی مجلس مکمل نہیں ہوتی. حسین کی مجلس مکمل نہیں ہوتی. بڑی مشکل سے حسین نے کربلا میں یہ دین بچایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیے جلائے تو اسلام بچا. میں کہتا ہوں غلط کہتے ہیں. یاد رکھنا حسین کے گھر والوں کے خیمے جلے تو اسلام بچا. تم کہتے ہو ہم نے دیے جلا کر اسلام بچا. نہیں، خیمے جلے تو اسلام بچا. تم کہتے ہو کتابوں میں لکھ کر اسلام بچا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، یہ اسلام حسین نے 10 محرم کے دن کربلا کی تپتی دوپہر میں تپتی ریت پر شہزادی کی چادر کو لے کر عباس کے بازوؤں کے قلم بنا کر اکبر کے خون کی سیاہی بنا کر اور اسی چادر پر لکھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں جو آپ کے سامنے واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں صرف یہ 72 شہید جو ہے، یہ 72 شہید ہی صرف شامل نہیں، کربلا کے غم میں جنات بھی شامل ہیں.
ظافر جن بھی آیا تھا کربلا میں، علی بادشاہ کا وہ شیر بھی آیا تھا ابو الحارث، جو علی بادشاہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. کیونکہ جب 10 محرم کو حسین بادشاہ شہید ہوئے تھے تو اس شمر لانتی نے ارادہ کیا تھا کہ اب ہم حسین بادشاہ کی لاش کو پامال کریں گے. لاشوں کی پامالی کا حکم دیا تھا کہ پامال کریں گے. تو اس وقت بی بی فضہ نے ابو الحارث کو بلایا. تو اس لیے اب جائے تو مقام فضہ کربلا میں بنا ہوا ہے. ابو الحارث کی تصویر بنی. جب لاشوں کی پامالی کا حکم ہوا اس وقت شہزادی زینب گھبرا گئی تھی. بی بی فضہ نے گھبراتے ہوئے دیکھا تو فوراً بی بی فضہ نے بی بی زینب کو کہا تھا کہ جب ہم مکے سے چلے تھے نا تو میں نے دیکھا تھا آپ کے خیمے، آپ کے محمل کے ساتھ ساتھ ایک شیر بھی چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن جب ہم کربلا پہنچے وہ نظر نہیں آیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیر کو بلاؤں تاکہ حسین کی لاش پامال نہ ہو سکے. حسین کی لاش پامال نہ ہو سکے. اور روایتوں میں ملتا ہے، مقتل کی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بی بی فضہ نے اس شیر کو آواز دی تھی نا ابو الحارث کو، تو جب شیر میدان میں آیا تھا تو اس وقت شمر لائی نے 20 گھوڑ سوار تیار کیے ہوئے تھے، جن کے ان گھوڑوں کے سم بڑے بڑے تھے تاکہ حسین کی لاش کو پامال کر سکے. ادھر وہ گھوڑ سوار تھے، جیسے انہوں نے شیر کو آتے دیکھا انہوں نے اپنے ارادے کو ترک کیا. یہ سمجھے یہ شیر ہے، جنگلی جانور ہے، یہ خون کی خوشبو سونگ کر آیا ہے، یہ شاید یہاں پر آئے گا ان لاشوں کو کھائے گا. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے. وہ شیر جیسے ہی حسین کی لاش کے قریب پہنچا اس نے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا. حسین کا خون اپنے سر پہ لگایا اور زور زور سے تھاڑے مار مار کے رونے لگا. اس کو روتا ہوا دیکھ کر یزید کے فوجی گھبرا گئے، شمر کے فوجی گھبرا گئے. روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے اس وقت ان کو کہا کہ اب یہ ارادہ ترک کر دو. مختلف کیونکہ روایتوں میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں لاشیں پامال ہوئی، کچھ کہتے ہیں لاشیں پامال نہیں. میرا اس سے بحث نہیں، میں تو روایت پڑھ رہا ہوں. لیکن عربی میں یہ کہاوت محاورہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش پامال ہو گئی، یعنی ہم نے اس کو شکست دے دی. تو معلوم ہوا یہ جانور بھی اس غم میں شامل، یہاں تک کہ پرندے بھی کربلا میں حسین کے غم میں شامل. پرندے بھی حسین بادشاہ کے غم میں شامل. روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین بادشاہ نے مدینے میں اپنے گھر پر سفید رنگ کے کبوتر رکھے ہوئے تھے. سفید رنگ کے کبوتر رکھے ہوئے تھے. اور حسین بادشاہ کی عادت تھی روزانہ صبح اٹھ کر ان کو دانا بھی دیتے تھے، ان کو پانی بھی پلاتے تھے. جب کربلا کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو حسین بادشاہ نے کہا ان کبوتروں کو بھی ساتھ لے کر چلو. اور حسین بادشاہ کی عادت تھی کہ سفر میں بھی روزانہ ان کو دانا بھی دیتے اور پانی بھی پلاتے اور ان کو آزاد کرتے. جب آزاد کرتے یہ پرندے حسین بادشاہ کی سواری کا طواف کرتے رہتے یا حسین بادشاہ کے خیمے کا طواف کرتے اور شام کو اپنی منزل پر آ جاتے، یہاں تک کہ یہ کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچے 7 محرم سے پہلے تک حسین بادشاہ ان کو دانا بھی دیتے، پانی بھی پلاتے. جب 7ویں محرم آئی، امت نے پانی بند کیا تو شہزادی شام نے ان کبوتروں کو آگر کہا امت نے ہمارے لیے پانی بند کیا ہے، تمہارے لیے نہیں بند کیا، تم جاؤ فرات کے کنارے پانی پی لو. لیکن کبوتروں نے پانی پینے سے انکار کر دیا. یہ ہوا میں اڑے، صحرا میں گئے، ایک کونے میں جا کر آپس میں گردنوں سے گردنیں ملا کر گریا کرنے لگے. گردنوں سے گردنیں ملا کر گریا کرنے لگے. اور جب واپس آئے تو حسین کے خیمے کا طواف کر کے وہیں پر آ کر قیام کر دیا. ہزاروں جب 10 محرم ہوئی نا، 10 محرم جب حسین بادشاہ شہید ہو گئے تو شہزادی زینب نے کبوتروں کو حکم دیا اب میں تمہیں آزاد کرتی ہوں کیونکہ کچھ دیر کے بعد میں قید ہو جاؤں گی. آزاد کرتی ہوں، کچھ دیر کے بعد میں قید ہو جاؤں گی، جاؤ تم آزاد ہو. یہ کبوتر جب بی بی شہزادی شام نے ان کو آزاد کیا، یہ کبوتر وہاں سے اڑے اور اس مقام پر آئے جہاں پر حسین بادشاہ کی لاش پڑی ہوئی تھی. یہ کبوتر اس مقام پر آئے جہاں حسین بادشاہ کی لاش پڑی ہوئی تھی. یہ جب لاش کے قریب پہنچے انہوں نے اپنے آپ کو حسین کے خون سے تر کرنا شروع کیا.
تاکہ شہادت کے عینی گواہ بن سکیں۔ کسی نے اپنی گردن پر حسین کا خون لگایا، کسی نے اپنے گردن پر، کسی نے اپنے پروں پر، کسی نے اپنے پاؤں پر حسین کا خون لگایا۔ جب ان کبوتروں نے اپنے آپ کو حسین کے خون سے تر کیا، یہ تر کرنے کے بعد کبوتر کربلا سے اڑے اور چاروں سمت فضا میں پھیل گئے، اور جہاں جہاں جاتے تھے باقی پرندوں کو خبر دیتے تھے کہ جاؤ کربلا جاؤ، حسین مارا گیا۔ کربلا جاؤ، حسین مارے گئے۔ ادھر روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک کبوتر اڑتا ہوا مدینے کے ساتھ ایک یہودی کا باغ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کی بیٹی نہ سن سکتی تھی نہ بول سکتی تھی، وہ جزام کے مرض میں مبتلا تھی، نہ وہ چل سکتی تھی نہ اس کے ہاتھ کام کرتے تھے۔ اس یہودی کا باپ اپنی بیٹی کو روزانہ باغ میں چھوڑ جاتا، سارا دن بیٹی باغ میں رہتی، شام کو آتا، وہ بیٹی کو اٹھا کر گھر لے جاتا، پھر صبح چھوڑ دیتا۔ 10 محرم کے دن یہودی نے اپنی بیٹی کو اپنے باغ میں صبح صبح چھوڑا۔ جب شام ہوئی نا، جب کربلا میں شہادت حسین ہوئی تو اندھیری آئی۔ اس کالی اندھیری کی وجہ سے وہ یہودی اپنی بیٹی سے ملنے باغ میں نہ آ سکا، تو اس کی بیٹی اپنے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی بیٹی کے سر کے اوپر کھجوروں کا درخت تھا، اس درخت پر وہ سفید رنگ کا کبوتر آ کر بیٹھا۔ اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ گرا، وہ یہودی کی بیٹی کے سر پر گرا۔ سر پر گرتے ہی اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، اس کے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اوپر جو دیکھا ایک کبوتر تھا، اور وہ کبوتر رو رو کر کہہ رہا تھا قد قتل الحسین، لوگوں حسین مارا گیا، حسین مارا گیا۔ ہزاروں روایتوں میں ملتا ہے کہ اگلے دن صبح اس کا باپ جب باغ میں واپس آیا، سامنے اس نے لڑکی کو کھڑے ہوئے دیکھا، اپنی بیٹی نظر نہ آئی۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا میں اپنی بیٹی چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی بیٹی نے باپ کو گلے سے لگا رو کر کہتے میں تیری بیٹی ہوں۔ کہ یہ تجھے شفا کیسے ملی؟ کہتے جو درخت کی جانب دیکھ، اب جو دیکھا کہ سفید رنگ کا کبوتر لیکن خون سے تر تھا۔ کہ یہ جو مقدس کبوتر ہے، اس کے بدن سے قطرہ گرا ہے، وہ میرے سر پر گرا، مجھے شفا مل گئی۔ یہودی اس کبوتر کے پاس گیا، اس سے جا کر پوچھتا تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ رو کر کہتا ہے میں کربلا میں تھا، حسین مارا گیا، حسین مارا گیا۔ کہ یہ خون کیسا ہے؟ کہ یہ میرے حسین کا خون میرے پروں پر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودی نے اپنے قبیلے کے 1000 یہودیوں کو بلایا، اس نے یہ واقعہ سنایا، 1000 یہودی کربلا کا واقعہ کبوتر سے سن کر مسلمان ہو گئے۔ یعنی وہ کبوتر جن کے بدن پر خون لگا تھا، وہ فضا میں ہر سمت اڑ گئے، ہر سمت اڑ گئے۔ اور جب واقعہ کربلا ہوا نا، حسین شہید ہوئے، تو ایک آندھی آئی، وہ آندھی کربلا سے کوفہ، شام، مکہ اور مدینہ بھی پہنچی۔ تو ذرا ایک کبوتر حسین کے خون میں جو تر تھا، وہ اڑتا ہوا سیدھا مدینے وہاں آیا جب روزہ رسول تھا۔ یہ آ کر روزہ رسول کے اوپر بیٹھ گیا اور اونچی اونچی آواز میں رو رو کر کہتا تھا قد قتل السبط محمد، محمد کا بیٹا مارا گیا، محمد کا حسین قتل ہو گیا۔ اور روایت میں ملتا ہے، لہوف اور صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں جب اس کبوتر نے گریہ کیا تو باقی پرندے بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے، اور سب پرندوں نے مل کر اتنا گریہ کیا کہ مدینے میں قرآن برپا ہو گیا کہ لگتا ہے رسول کے نواسے حسین کو کچھ ہو گیا ہے، حسین بادشاہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ عزیزانو، اس وقت حسین بادشاہ کی بیٹی شہزادی سغرا، جب 10ویں محرم کا دن تھا نا، تو بی بی سغرا کو پریشانی ہوئی کہ میرے بابا حسین کی خیر ہو، میرے بھیا اکبر کی خیر ہو۔ تو بی بی سغرا اس وقت روزہ رسول پر موجود تھی اور قبر سے لپٹ لپٹ کر کہتی تھی میرے بابا کی خیر ہو، میرے بھیا کی خیر ہو۔ جب رات کی تاریکی ہوئی تو بی بی سغرا واپس اپنے حجرے میں آئی، روتے روتے بی بی کی آنکھ لگی۔ جب بی بی کی آنکھ کھلی تو بی بی کو اپنے بابا حسین کی خوشبو محسوس ہوئی۔ بی بی نے دائیں بائیں دیکھا لیکن حسین نظر نہ آئے، لیکن پھر بھی شہزادی سغرا کو حسین کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ بی بی نے خوشبو کی سمت کا تعین کیا، بی بی نے دیکھا ایک کبوتر ہے جس کے پر سے
سرخ ہے، اس کے گردن پر بھی خون لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی قریب گئی تو بی بی کو کبوتر سے حسین کی خوشبو محسوس ہوئی۔ صاحب ریاض القدس لکھتی ہے اس سے پہلے بی بی کو چلاتی کبوتر بی بی کو روکا کہتا بی بی حسین مارا گیا، میں تیرے حسین کا قاصد ہوں، علی اکبر مارا گیا۔ کچھ علماء نے لکھا یہ ایک فرشتہ تھا جو کبوتر کی شکل میں قاصد بن کر بی بی سغرا کے پاس آیا۔ اس کبوتر نے آ کر کہا بی بی حسین شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ بیوی نے اس کبوتر کو اپنے زانوں پر بٹھایا، اس کے پروں سے اپنے بابا حسین کا خون اتارا، اپنے ماتھے اور اپنے گالوں پر لگایا، اور بی بی دوڑتی روضہ رسول پر گئی، رو کر کہتی نانا تیرا حسین مارا گیا ہے۔ بات